الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام حدیث قدسی میں۔ بہت ہی پیارے پیارے موضوعات، بہت ہی پیاری پیاری حدیثیں ہم سنا کرتے ہیں، ان کی خوشبوؤں سے اپنے دل و دماغ کو معطر و معمبر کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج کے ٹاپک پر، موضوع پر بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کی جو حدیث پاک ہے بہت ہی انفارمیٹیو اور دلچسپ ہے، معلومات سے بھرپور ہے اور دلچسپ بھی ہے، اور اس میں بہت ساری ایسی مفید باتیں ہیں جو کہ ہمارے علم اور عمل کے اندر بہت ہی بہترین اضافے کا باعث بن سکتی ہے۔ اور آج کی جو حدیث ہم سننے کے لیے جا رہے ہیں، اس میں اللہ رب العزت کا کوئی فرمان تو باقاعدہ نہیں ہے، لیکن اللہ پاک کا ایک فعل بیان کیا گیا ہے، اور وہ کیا فعل ہے آج کی حدیث پاک میں انشاءاللہ تعالی اس کو ہم سنیں گے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 لیلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کی تخلیق کو اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک رکھا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسان کی تخلیق کے مراحل کو پہلے بیان فرمایا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، ثم یرسل اللہ الملک، اللہ پاک اس کے بعد ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ جب انسان کی تخلیق کا مرحلہ اس کی ماں کے پیٹ میں اپنی تکمیل کی طرف پہنچ رہا ہے، تو اس کے بعد اللہ رب العزت ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتہ اس انسان کی صورت بناتا ہے اس کی ماں کے پیٹ میں، اور اس کے بعد اس کے جسم کے اعضاء، آنکھیں، کان، ناک، ان اعضاء کو بناتا ہے۔ جب انسان کی پوری صورت مکمل ہو جاتی ہے، وہ فرشتہ اس کے اندر روح پھونکتا ہے اللہ رب العزت کے حکم سے، اور اس کے بعد یؤمر باربع کلمات، اسے 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ وہ 4 کلمات کون سے ہیں؟ آپ نے مدنی چینل کے ناظرین اسے غور سے سننا ہے، کیونکہ آج جو ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ زیادہ تر ان کلمات سے متعلق گفتگو کرنی ہے۔ فرمایا کہ بکتاب رزقہ و اجلہ و عملہ شقی او سعید، سعید او شقی، اسے 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ آپ غور کریں، ابھی انسان کی پیدائش ہوئی نہیں ہے، ابھی وہ ماں کے پیٹ میں ہے، لیکن اسے وہ 4 کلمات لکھنے کی تاکید کی جا رہی ہے، وہ 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا بکتاب رزقہ، آدمی کا رزق لکھنے کا اسے حکم دیا جاتا ہے کہ تم نے اس کی روزی لکھنی ہے کہ کتنی روزی استعمال کرے گا، یہ کتنا رزق دنیا میں استعمال کرے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا اجلہ، اور اس کی موت کے بارے میں بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، ابھی پیدا نہیں ہوا لیکن موت کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ کب مرے گا۔ وَأَجَلِهِ، دیکھیں فرمایا جا رہا ہے کب مرنا ہے۔ موت کا ٹائم ابھی آپ دنیا میں نہیں آئے، لیکن موت کا وقت پہلے سے متعین ہو چکا ہے۔ بکتاب رزقہ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ، اس کے عمل کے بارے میں لکھا جاتا ہے کہ وہ نیک بخت ہوگا، اچھے اعمال کرنے والا آدمی ہوگا، یا پھر برے اعمال کرنے والا ہوگا، نیک ہوگا یا بدبخت ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ دیکھیے اس حدیث پاک میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ حدیث مزید آگے چل رہی ہے، انشاءاللہ تعالی
ہم مزید اس کے بعد کے جو کلمات ہیں اس کو بھی سنیں گے، لیکن اس سے پہلے یہ غور کرنا ہے ہم نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کی پیدائش کے مراحل کو بیان فرما رہے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے جو خاص علم عطا فرمایا، جو خاص نظر عطا فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس علم کو ہم پر ظاہر فرما رہے ہیں، اور اسی کو علم غیب کہا جاتا ہے۔ انسان کو خود اپنی تخلیق کا نہیں پتہ ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر انسان کی تخلیق کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس کی تخلیق کے مراحل کیا ہیں، پھر وہ فرشتہ کیا چیزیں لکھتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ وہ دنیا میں آنے کے بعد معاملات کیا ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ارشاد فرما دیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص علم جو آپ نے ہمیں یہ باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ رزق کتنا استعمال کرے گا، اس کے رزق کے بارے میں یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ اس نے روزی کتنی استعمال کرنی ہے اور رزق کتنا کھانا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جو پہلے سے طے ہے کہ ہم نے دنیا میں اتنا رزق کھانا ہے، تو یقیناً جو روزی، جو کھانا، جو رزق، جو غذا ہم نے دنیا میں استعمال کرنی ہے، اللہ رب العزت ہمیں وہ عطا فرمائے گا۔ انسان کوشش کرتا ہے، انسان ایفرٹ کرتا ہے، لیکن جو ہمیں روزی دینے کی ذمہ داری ہے وہ اللہ رب العزت کی ہے۔ چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، فرمایا زمین میں کوئی ایسا چوپایا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ تو ہمارا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، جو روزی ہم نے استعمال کرنی ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم پر۔ اب بندے کا کام کیا ہے، انسان کا کام کیا ہے؟ انسان کا کام توکل کرنا، اللہ کی بات پر یقین رکھنا اور بھروسہ رکھنا۔ آج انسان رزق کے معاملے میں اتنا بے صبرا نظر آتا ہے کہ وہ حلال اور حرام کی تمیز بھی چھوڑ دیتا ہے، رزق کے معاملے میں اتنا پریشان نظر آتا ہے، اللہ پاک کی عبادتوں کو چھوڑ دیتا ہے، رزق کے معاملے میں اتنا پریشان نظر آتا ہے، فرائض اور واجبات کو بھی ترک کر دیتا ہے۔ حالانکہ مسلمان کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر بھروسہ رکھے، اللہ اس کے رسول کی ذات پر کامل اعتماد رکھے۔ اللہ پاک سورہ طلاق میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے راہیں کھول دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو انسان اللہ پر بھروسہ کرے، توکل کرے اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اچھے اعمال کرے، تقوی اختیار کرے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اسے کافی ہے۔ تو انسان کو اپنا یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ مجھے روزی دینے والا میرا رب ہے اور مجھے روزی اللہ نے دینی ہے۔ جب آپ دنیا میں نہیں آئے ہیں، آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی آپ کی روزی کی مقدار لکھ دی گئی ہے کہ آپ نے کتنا رزق استعمال کرنا ہے، آپ نے کتنی روزی استعمال کرنی ہے، آپ نے کتنی غذا استعمال کرنی ہے۔ تو جب وہ لکھ دیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ روزی اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے گا۔ کوئی بھی شخص جتنا رزق اللہ پاک نے اس کی تقدیر میں لکھا ہے، ایک دانہ بھی کھانے سے پہلے اس دنیا سے نہیں جا سکتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ انسان کو کوشش کرنی اور کوشش کر کے حلال طریقے سے اس روزی کو حاصل کرنا ہے جو روزی اللہ پاک نے اس کی تقدیر میں لکھ دی ہے۔ اسی لیے انسان کو اپنا ذہن بنانا چاہیے، یہ بات یاد رکھیں اور اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھیں۔ ہم دنیا دار لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں، دھوکہ دے دیتے ہیں، خیانت سے کام لیتے ہیں، خوشامدوں سے کام لیتے ہیں، لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے، لوگوں سے پیسے حاصل کرنے کے لیے۔ جو روزی اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دی ہے، اس روزی کو حاصل کرنے کے لیے ناجائز ذرائع استعمال کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اس بات پر کامل اعتقاد جو رکھتا ہے کہ اللہ پاک مجھے روزی ضرور دے گا، تو اللہ پاک اسے رزق ضرور عطا فرماتا ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، ہمارے بزرگوں کا انداز دیکھیں، مدنی چینل کے ناظرین، کتنا بہترین ہوتا ہے، ہمارے لیے لائق عمل ہے، ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ ہمارے بزرگان دین
صحابہ کرام جنہوں نے حضور علیہ السلام سے قرآن و حدیث سیکھی، تابعین، تبع تابعین، ہمارے بزرگان دین، مشائخ، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پوتے ہیں حضرت سالم بن عبداللہ، آپ طواف خانہ کعبہ کر رہے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. جب آپ نے 8واں استلام مکمل کیا، مقام ابراہیم کے پاس پہنچے تو وہاں کے گورنر بھی آ گیا. جب انہوں نے شیخ کو دیکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں، حضرت عمر کے پوتے ہیں، آپ کے پاس آ گیا. کہنے کا حضور اگر کوئی خدمت کا موقع مجھے دیں، اگر کوئی آپ کی ضرورت ہو تو میں پوری کر دوں. اللہ اکبر. حضرت سالم بن عبداللہ نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا. فرمایا کہ تمہیں کس نے گورنر بنا دیا ہے؟ تم کیسے گورنر ہو؟ وہ حیران رہ گیا کہ میں ان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں، آپ جو ہے حیرت سے مجھے ڈانٹ رہے ہیں. تو جب وہ حیران ہوا، آپ نے فرمایا دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، یہ مقام ابراہیم ہے. ہم سب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور اللہ کے یہاں پر، اللہ کے گھر میں میں اپنا سوال کسی اور کے آگے کیسے پیش کروں؟ میں کسی اور سے کیسے مانگوں؟ یہاں تو سارے ہی اللہ سے مانگنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. شرمندہ ہو گیا. جب آپ اپنی عبادت سے فارغ ہو گئے، باہر تشریف لے کر آئے، جب وہ آپ کے پاس آ گیا کہ اب بیت اللہ سے باہر آ گئے ہیں تو میں یہاں پر آ کر حضرت کی کچھ خدمت کروں. تو وہ باہر آ کر کہنے لگا کہ حضور اب تو آپ باہر تشریف لے آئے ہیں، اب آپ کی خدمت کا موقع دے تو مجھے خوشی ہوگی. حضرت سالم بن عبداللہ نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں آپ کی کچھ خدمت کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تم میری دینی خواہش پوری کرو گے یا دنیاوی خواہش پوری کرو گے؟ اس نے کہا حضور دین تو ہم آپ سے سیکھتے ہیں، دین ہم آپ کو کیا سکھائیں گے یا کیا پیش کریں گے، میں تو دنیا ہی دے سکتا ہوں. اللہ اکبر. مدنی چینل کے ناظرین، کتنا خوبصورت جملہ حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا تو میں نے اس سے نہیں مانگی جس نے دنیا بنائی ہے، یہ دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے کبھی نہیں مانگی ہے، تو میں تم سے یہ دنیا کیسے مانگ سکتا ہوں؟ ہم نے جب بھی مانگا ہے تو اللہ سے دین ہی مانگا ہے، دین کی برکتیں ہی مانگی ہیں، دین کے فائدے ہی مانگے ہیں، آخرت ہی مانگی ہے. ہم نے دنیا تو دنیا بنانے والے سے نہیں مانگی، تم سے کیسے مانگ لیں؟ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہمارے بزرگوں کا انداز کہ وہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ، اعتقاد اور یقین رکھا کرتے تھے. اس رزق کے معاملے میں بھی جو رزق اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ رزق اللہ نے دینا ہے، جب دینا ہے تو انسان اس کے لیے ناجائز ذرائع اختیار کرے، جن سے شریعت نے منع کیا ہے وہ کام کرے تو اسے زیب بالکل بھی نہیں دیتا ہے. انسان کو وہ کام نہیں کرنے چاہیے جن سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے. تو اللہ کی ذات پر اعتقاد کیسا ہونا چاہیے، یقین کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن و سنت کا متعلق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے جادوگر آپ کے سامنے تھے. جب آپ کے سامنے جادو انہوں نے کیا اور بہت سارے سانپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آنے لگے، اللہ پاک نے حکم دیا کہ اپنا عصا آپ زمین پر ڈال دیجئے. ابھی وہ سانپ تو نہیں تھا. اب جناب عصا آپ کو معلوم ہے کہ پھینکا نہیں جاتا بلکہ عصا ہاتھ میں رکھا جاتا ہے اگر سانپ کو یا کسی موذی چیز کو مارنا ہے. لیکن اللہ پاک کا حکم تھا. اللہ کی ذات پر کامل اعتقاد اور بھروسہ ہمارے بزرگوں کا اتنا ہوتا ہے. انہوں نے عصا زمین پر ڈال دیا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے. اللہ پاک نے اسے بہت بڑے اژدہے کی صورت میں تبدیل فرما دیا اور اس اژدہے نے ان جادوگروں کے سانپوں کو نگل کر ختم کر دیا. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَأَجَلِهِ، اس کی موت کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ کب مرے گا، اس کی زندگی کتنی ہوگی. تو مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں آنے سے پہلے ہی موت کا فیصلہ ہو چکا ہے. تو ہم جس گاڑی میں بیٹھے ہیں اس گاڑی کی منزل پہلے سے طے ہے. جس گاڑی میں ہم سفر کر رہے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، تو اس سفر کو ہم نے منزل نہیں سمجھنا ہے. ہماری بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم سفر کو ہی اپنی منزل سمجھ بیٹھے ہیں. حالانکہ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی جو زندگی ہے نا یہ دھوکے کا سامان ہے. تو اسی لیے ہمیں دھوکے میں نہیں آنا ہے. ہم نے اس سفر کو اپنی منزل نہیں سمجھنا ہے. اس گاڑی میں سوار ہونے سے پہلے ہی ہماری منزل متعین ہو چکی ہے کہ تمہاری منزل یہ ہے اور اس مقام پر تم نے اس گاڑی سے اتر جانا ہے. ہاں، سمجھدار انسان وہی ہے کہ جس منزل تک اس نے پہنچنا ہے
اس منزل تک پہنچنے سے پہلے ہی انسان اس کی تیاری کر لے، اور جہاں اس نے جانا ہے، اسٹے کرنا ہے ہمیشہ کے لیے، اس اپنے اسٹے کو، قبر کو، اپنی آخرت کو بہتر بنائے، روشن بنائے، گل گلزار بنانے کی کوشش کرے، اچھے اعمال کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، رزق حلال کے ذریعے سے، فرائض و واجبات کے ادائیگی کے ذریعے سے، حقوق اللہ اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی کے ذریعے سے انسان کوشش کرے کہ اپنی آخرت کو بہتر بنائے۔ ایسا نہ ہو کہ منزل پر پہنچے تو جنگل، بیابان، ویران، صحرا، کوئی نعمت نہیں، کوئی اچھی چیز نہیں ہے، پھر انسان وہاں پر جا کر پچھتائے تو پھر پچھتانے کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو انسان کے مرنے سے پہلے ہی اس کی موت کا جو وقت ہے وہ متعین کر دیا جاتا ہے، تو جتنا وقت ہے ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ وقت کتنا ہے، تو اسی لیے انسان کو اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہوتا ہے، دنیا ایسے گزارو جیسے ایک مسافر اپنی زندگی کو گزارتا، تو مسافر کی طرح سے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے اور اپنے مقررہ وقت پر اپنی زندگی کی گاڑی سے اتر جانا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آخرت کی منزل پر پہنچ جانا ہے۔ اس کے بعد وہ فرشتہ جو ہے کیا لکھتا ہے کہ یہ بندہ اچھے اعمال کرے گا یا برے اعمال کرے گا، یہ تقدیر کا معاملہ ہے۔ اللہ پاک کو معلوم ہے کہ ہم نے اچھے اعمال کرنے ہیں یا برے اعمال کرنے ہیں، ہم نے جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے۔ اللہ کے لکھنے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہیں، لیکن ہم جیسا کرنے والے تھے اللہ پاک نے اس کو لکھ دیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بات یاد رکھیں، کبھی بھی ہمیں اپنی نیکیوں پر مطمئن نہیں ہونا ہے کہ اب تو میں نے بہت نیکیاں کر لی ہیں، اب تو میں نے حج بھی کر لیا ہے، یا میں نے عمرہ بھی کر لیا ہے، مدینہ بھی دیکھ لیا ہے، مکہ بھی دیکھ لیا ہے، اور میں رمضان کی روزی بھی رکھتا ہوں، غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، کافی ہے اتنا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اسی حدیث میں جو اگلا حصہ ہے میں اس کے تحت پہلے تمہیداً ایک بات کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا ذہن یہ بنانا ہے کہ ہمیں اپنی نیکیوں پر مطمئن نہیں ہونا ہے، یہ ہمیشہ کے لیے اپنا ذہن بنا لیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ارشاد فرما رہے ہیں اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ دنیا میں آنے کے بعد انسان اچھے اعمال میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے، نیک اعمال میں اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی 1 کلومیٹر بھی نہیں، 1 میل بھی نہیں، بلکہ ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور گویا کہ ایک قدم اٹھا کر وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، لیکن اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور پھر وہ جہنمیوں والے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور اللہ پاک اسے دوزخ میں داخل فرما دیتا ہے۔ الامان والحفیظ، العیاذ باللہ، اللہ رب العزت کی ہم سب پناہ مانگتے ہیں اس کے عذاب سے اور اس کی خفیہ تدبیر سے۔ دیکھیں، پوری زندگی نیک اعمال کرتا رہا، جنت میں داخل ہونے میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا اور اس نے گناہگاروں والے عمل کرنا شروع کر دیے، جہنمی والے عمل کرنا شروع کر دیے، اور بالآخر اللہ پاک اسے دوزخ میں داخل کر دیتا۔ شیطان یہ ذہن بنا رہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یار، اگر پوری زندگی نیکیاں کی ہیں نا، 2-4 گناہ کر لیے تو کیا ہو گیا، اللہ معاف فرمانے والا ہے معاذ اللہ۔ تو یہ شیطان وسوسہ داخل کر کے انسان کو اللہ پاک کی نافرمانی اور اللہ سے مقابلے پر تیار کرتا ہے۔ اسی لیے اپنا یہ ذہن بنا لیں کہ انشاءاللہ رب العزت ہم نے مرتے دم تک، دیکھیں، جب تک ہم جنت میں داخل نہیں ہو جاتے، جب تک موت کا فرشتہ نہیں آ جاتا، جب تک زندگی ختم نہیں ہو جاتی، انسان کو مطمئن نہیں ہونا ہے۔ ہمارے بزرگان دین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کو اٹھا کر پڑھیں، ہمارے صحابہ کرام، یہاں تک کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی زندگیوں کو اٹھا کر پڑھیے، یہ مطمئن نہیں ہوتے تھے، اپنی عید کے دن بھی خوشیاں نہیں منایا کرتے تھے، مطمئن نہیں ہوا کرتے تھے کہ یار بس ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے، اب تو میں نے جنت میں ہی جانا ہے، تو یہ مطمئن نہیں ہوتے ہیں۔ تو جب تک انسان جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا، اسے مطمئن نہیں ہونا ہے۔
اچھے اعمال کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، اللہ پاک کو راضی کرنے والے کام کرتے رہیں اور اللہ پاک کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں، کیونکہ اسے ایک خفیہ تدبیر کہا جاتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہوا ہے، ہم کیا کر بیٹھے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ اسی لیے جب معلوم ہی نہیں ہے تو یقین کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، ہمیں اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل کے اندر رکھنا چاہیے اور ہمیشہ اچھے اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور ایک شخص وہ پوری زندگی جہنمی والے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے اور وہ جنتیوں والے نیک لوگوں کے اعمال شروع کر دیتا ہے اور اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ تو دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے ان گناہ گاروں کو ڈھارس کہ جو اپنی زندگی اللہ پاک کی نافرمانی میں تو گزار دیتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اب فائدہ نہیں ہے کچھ بھی، میں نے تو پوری زندگی اللہ پاک کی نافرمانی کی ہے، میں نے تو پوری زندگی گناہوں میں گزار دی، میری بخشش کیسے ہوگی؟ وہ اپنا یہ ذہن بنا لیتے ہیں اور پھر اللہ پاک کی طرف مائل نہیں ہوتے، توبہ کرنے کی طرف ذہن نہیں بنتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ڈھارس ہے، جو نیک اعمال کر رہے ہیں ان کے دلوں میں خدا کا خوف پیدا کرنا ہے، اور جو برے اعمال کر رہے ہیں ان کو اللہ کی رحمت کی امید دلانی ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی، تو اللہ پاک کی رحمت پر انسان نے امید لگا کر رکھنی ہے۔ فرمایا کہ اس کی تقدیر اس پر سبقت کرتی ہے اور وہ نیک لوگوں کے اعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو پوری زندگی اللہ پاک کی نافرمانی میں گزاری، لیکن بالآخر وہ اچھے اعمال کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ہمیں نیکیوں کو چھوڑنا نہیں ہے اور گناہ کی طرف جانا نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ جہنم میں جانے کا سبب بن جائے۔ اور اگر گناہ گار ہیں تو توبہ کرنے میں تاخیر نہیں کرنی، فوراً توبہ کر لیجئے، اللہ پاک کو راضی کر لیجئے، ہو سکتا ہے ہماری یہی توبہ ہمارے جنت میں جانے کا سبب اور وجہ بن سکے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اس حدیث پاک سے اتنی ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے سے ایک انسان کی پیدائش کے معاملات بتا دیے، مراحل بتا دیے، پھر اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا ہے اور فرشتے کے ذریعے سے اللہ پاک نے یہ کام دیا ہے، فرشتے کے ذریعے سے اللہ پاک یہ کام لیتا ہے۔ ایک بات اور بھی عرض کر دوں اس کے تحت، وہ یہ ہے کہ دیکھیں زندگی اور موت دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، لیکن اللہ پاک یہ دونوں کام اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کرواتا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے ذریعہ، واسطہ، وسیلہ۔ اللہ پاک محتاج ہرگز نہیں کہ فرشتے کے بغیر اللہ زندگی نہ دے سکے، فرشتے کے بغیر اللہ موت نہ دے سکے، ہرگز نہیں۔ اللہ رب العزت اس بات کا محتاج ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کی حکمتیں ہیں کہ اللہ پاک نے روزی دینے کے لیے فرشتہ مقرر کیا ہے، اللہ پاک نے روح پھونکنے کے لیے فرشتہ مقرر کیا ہے، اللہ پاک نے روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ مقرر کیا ہے۔ تو وہ فرشتہ آتا ہے، اس کے اندر روح پھونکتا ہے اور یہ 4 باتیں لکھ دیتا ہے۔ جب وہ اپنی زندگی گزار لیتا ہے تو اس کے بعد اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی ملک الموت علیہ السلام تشریف لے کر آتے ہیں اور اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ جو زندگی آئی تھی وہی زندگی ہمیں واپس کرنی پڑ گئی، جو جان اللہ نے ہمیں دی تھی وہ جان اللہ کو واپس کرنی پڑ جاتی ہے۔ تو روزی دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا اللہ ہے، لیکن اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعے سے یہ کام کرواتا ہے، یہ اس کی حکمت اور مشیت۔ جیسے جبریل علیہ السلام ہیں، ان کو اللہ نے یہ ڈیوٹی دی، وہ انبیاء کرام کے پاس وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کی ذمہ داری اللہ پاک کی طرف سے یہ ہے کہ وہ سور پھونکنے پر متعین ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام، بارش برسانا، لوگوں تک روزی پہنچانا، ان کی ذمہ داری۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ پاک نے ان فرشتوں کو یہ ذمہ داریاں دی ہوئی۔ کچھ فرشتے حاملین عرش کہلاتے ہیں، وہ اللہ کے عرش کو اٹھانے پر محمول ہیں، کچھ کی ڈیوٹیاں زمین پر، کچھ کی آسمانوں میں، کچھ کی عرش پر۔ تو یہ اللہ رب العزت کا ایک نظام، تو اللہ پاک نے یہ نظام بنایا ہے، تو اللہ پاک نے ان لوگوں کی ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں لگا دی ہیں۔ تو انہی میں سے ایک فرشتہ جو ہے وہ آتا ہے اور
بندے کے اندر روح پھونک کے یہ تمام باتیں لکھ دیتا ہے. یعنی اس فرشتے کو بھی معلوم ہے کہ اس نے یہ تمام باتیں لکھی ہیں اور بندہ یہ عمل کرے گا. تو اللہ پاک نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ پتہ نہیں کتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی اس طرح سے تقدیر کو لکھتا ہے، ان تمام معاملات کو وہ لکھتا ہے. تو یہ اللہ پاک نے ان فرشتوں کو یہ قدرتیں دی ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی حدیث پاک، جس میں ہم نے اللہ پاک کا ایک وہ فعل بیان کیا. پوری حدیث پاک میں جس کو ذکر کیا گیا کہ اللہ پاک فرشتے کو بھیجتا ہے، اس کو یہ 4 کلمات لکھنے کا حکم دیا جاتا ہے، پھر وہ کس طریقے سے روح پھونک کر یہ کلمات لکھا کرتا ہے. اللہ پاک ہمیں اس حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو پیاری پیاری باتیں ہم نے سنی ہیں، اللہ پاک مجھے بھی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل جلا آئے حدیث قدسی میں سنتا ہوں